أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم خيركم لأهله وأنا خير لأهلي أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. ہماری زندگی کے تین حالات ہیں. ایک حالت ہماری ذاتی زندگی ہے پرسنل لائف، دوسری حالت ہے گھریلو زندگی فیملی لائف، اور تیسری ہماری حالت ہے عام مسلمانوں کے ساتھ اور عام لوگوں کے ساتھ تعلق. تو ہمارے یہ تین تعلقات ہیں، یہ تین ہمارے حالات ہیں. ایک اپنی ذاتی زندگی، دوسری گھریلو فیملی لائف، اور تیسری عام مسلمانوں کے ساتھ اور عام لوگوں کے ساتھ ہمارا تعلق. ذاتی زندگی کے بارے میں ہمارے پاس ایک نظام ہونا چاہیے، شیڈول ہونا چاہیے، ٹائم ٹیبل ہونا چاہیے، اس سے زندگی میں برکت آتی ہے. شمائل ترمذی شریف میں آپ نے پڑھا ہوگا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہر کام کے لیے وقت ہوتا تھا، ہر کام اپنے اپنے وقت کے اوپر فرماتے تھے. یہ ہمارے لیے بھی سبق ہے کہ ہمارا خاص طور پر عالم دین، طالب دین، ہمارے لیے سب سے پہلا کام ہے 24 گھنٹے کا انتظام بنانا. اس کا خلاصہ یہ ہے کہ 24 گھنٹے میں سے کوئی وقت بیکار نہ جاوے. ترمذی شریف کی حدیث ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر مرنے والا مرنے کے وقت حسرت کرتا ہے، افسوس کرتا ہے. صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ اس کی حسرت افسوس کیا ہے؟ فرمایا کہ نیکوکار ہے، نیکی کرنے والا ہے تو اس کو یہ حسرت ہوتی ہے کہ میں نے زیادہ نیکی کیوں نہیں کی، اور اگر گنہگار ہے، غلط کام کرنے والا ہے تو اس کو یہ حسرت ہوتی ہے کہ گناہ سے میں کیوں نہیں نکل گیا. تو لہٰذا مومن کی شان یہ ہے کہ اس کا کوئی وقت بیکار نہ جاوے. ہمارا وقت تین حالتوں میں گزرتا ہے. نیکی میں جو وقت گزرتا ہے وہ ہمارا نفع ہے. جو وقت ایسا گزرا کہ نہ نیکی ہوئی نہ گناہ ہوا تو یہ وقت بیکار گیا. اور جو وقت گناہ میں گزرا وہ وقت بیکار نہیں گیا، وہ وقت برباد بن گیا. تو ہم دیکھنا چاہیے کہ 24 گھنٹے ہم گزارتے ہیں، کتنا وقت نیکی میں گزرا، کتنا بیکار گزرا، اور کتنا وقت وبال بنا. تو بہرحال سب سے پہلی چیز ہر ایک مسلمان کے لیے عموماً اور عالم دین کے لیے خصوصاً نظام الاوقات. یہ سنت ہے ہر کام کے لیے ایک وقت کا مقرر ہونا. سونے کا وقت مقرر ہو، اٹھنے کا وقت مقرر ہو، ناشتے کا وقت مقرر ہو، دوپہر کے کھانے کا وقت. جسمانی صحت کا مدار دو چیزوں پر ہے، وقت پر سونا، وقت پر اٹھنا، وقت پر کھانا، اور جو جسم سے مناسبت رکھتی ہو ایسی غذا کا کھانا. یہ صحت کے اصول ہیں. تو بہرحال 24 گھنٹے کا اپنے طور پہ نظام ہونا چاہیے. وقت سونے کا وقت مقرر ہو، اٹھنے کا وقت مقرر ہو. 5 وقت کی نماز کا وقت تو مقرر ہے ہی. 5 وقت کی نماز انسان میں کتنے بار جماعت کرنا چاہیے. تو سب سے پہلی چیز جو ہے اپنے اوقات کا نظام. ہر ایک اپنے اپنے طور پر دیکھ لے
کہ 24 گھنٹے میں میرا کوئی نظام ہے یا نہیں. اگر ہے تو الحمدللہ، اور وہ نیکی کا نظام بنا ہوا ہے کہ ہر وقت نیکی میں گزرتا ہے تو بہت ہی اچھا ہے. اگر کوئی نظام نہیں ہے، کچھ کمی ہوتا ہی ہے، تو آدمی جب بھی موقع ملے اپنے آپ کو جوڑ کر توفیق یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم. اللہ تعالیٰ دین پر استقامت کا دل بتلاتے ہیں. نفس پر قابو، جو جتنا اپنے نفس پر قابو رکھ پائے گا اتنا دین پر چل پائے گا. دین کی بنیاد مجاہدہ ہے. الذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. جو جہاں مجاہدہ کرے گا، مجاہدہ کی حقیقت ہے شریعت کے حکم کو بجا لانے کے لیے اپنے نفس کا مقابلہ کرنا، نفس کو قابو میں رکھنا، اس کو مجاہدہ کہتے ہیں. جو نفس پر جتنا قابو رکھ پائے گا اتنا انشاءاللہ وہ دین پر چل سکے گا. تو بہرحال اپنی ذاتی زندگی کے لیے 24 گھنٹے کا نظام الاوقات شیڈیول ٹائم ٹیبل ہونا چاہیے اور اس کے مطابق چلنے کی کوشش کرنا چاہیے. حتی الامکان اپنا وقت پورا کا پورا نیکی میں گزرے ایسی کوشش کرنا چاہیے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ 24 گھنٹہ مسجد میں رہے، 24 گھنٹہ نماز قرآن شریف پڑھتا رہے، یہ نہیں کر سکتے. لیکن جو عمل کرے وہ سنت کے مطابق کرنے کی کوشش کرے. بیت الخلاء جائے سنت کے مطابق، یہ عبادت تو نہیں ہے لیکن اطاعت ہوگی اور یہ بھی باعث ثواب ہوگا. کھانا کھاتے ہیں، یہ کوئی عبادت نہیں ہے، ہماری ضرورت ہے، لیکن سنت کے مطابق کھائیں گے یہ کھانا بھی باعث ثواب اور اطاعت بن جائے گا. ایسے کام کے اندر گھر سے باہر نکلیں، یہ کوئی عبادت نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، تمہاری نگاہوں کو نیچی رکھو. تو گھر سے نکلے، بازار گئے، شاپنگ میں گئے، جہاں بھی گئے، نیچی نگاہ رکھ کر گئے، نیچی نگاہ رکھ کر گھر واپس آئے تو 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ جتنے بھی گھر سے باہر رہے تو یہ انشاءاللہ تعالیٰ اطاعت میں شمار ہوگا اور ثواب میں شمار ہوگا. تو بہرحال پہلی چیز جو ہے اپنی ذاتی زندگی کا نظام الاوقات ہونا چاہیے. یہ نہیں کہ کسی دن جلدی سو گئے، کسی دن دیر میں سوئے، کسی دن جلدی اٹھے، کسی دن اس میں بے برکتی ہوتی ہے اور ایسے شہر میں کاموں کو انجام نہیں دے سکتا. یہ ذاتی زندگی کے بارے میں کہ نظام الاوقات ہو، اس میں اپنے اوقات کا نظام اس طریقے سے ہو کہ جو فرائض اپنے اوپر ہیں ہم اس کو پورا کریں. فرض نماز 5 وقت کی مسجد میں جا کر ادا کریں اور کھانے کا وقت ہر چیز سے انشاءاللہ اس میں برکت ہوگی اور اس سے بہت سا وقت بچے گا جو خیر کے لیے ہم استعمال کر سکیں گے. تو ذاتی زندگی کا اصول اپنے نفس پر قابو رکھنا، اپنے اوقات کا نظام بنانا اور اس نظام کے مطابق چلنے کی کوشش کرنا. دوسری ہماری حالت گھریلو زندگی، فیملی لائف. ماشاءاللہ امید ہے کہ سبھی شادی شدہ ہو چکے ہوں گے. اللہ تعالیٰ زندگی میں خیر برکت عطا فرمائے اور جن کی شادیاں باقی ہے اللہ تعالیٰ نیک دیندار، دین دنیا آخرت میں مددگار جوڑے نصیب فرمائے. تو گھریلو زندگی کا گل اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں بتلاتے ہیں وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ. بیویوں کے ساتھ اچھے بھلائی کا برتاؤ کرو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے خیرکم خیر لأہلہ. معاشرت کے اعتبار سے، سوشل لائف کے اعتبار سے تم میں سب سے اچھا وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا ہے. وَأَنَا خَيْرٌ لِأَهْلِي. اور کہیں کہ میں اپنے گھر والوں کے لیے سب سے اچھا ہوں. یہ فیملی لائف کے بارے میں ہمیں تعلیم ہے. اللہ تعالیٰ کو وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، برتاؤ کرو ان کے ساتھ بھلائی کا. وَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا. اگر تمہیں بیوی کسی وجہ سے ناپسند ہے تو اس کی دوسرے پہلو کو دیکھو. ہو سکتا ہے کہ جس کو تم ناپسند کرتے ہو اللہ تعالیٰ اسی میں خیر بلائی نصیب فرماوے. قرآن شریف اس کی تفسیر میں لکھا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ بیوی تو بد اخلاق ہے، بد زبان ہے اور ضدی وغیرہ وغیرہ ہے، لیکن اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نیک صالح اولاد عطا فرماوے. تو اس پہلو کو دیکھو اور بیلنس ہو جائے گا اور اعتدال ہو جائے گا. تو بہرحال گھریلو زندگی
میرے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے یہ زمانہ کہیں اٹھنے بیٹھنے کا نہیں ہے، کہیں دوستی کرنے کا نہیں ہے، جہاں اٹھنا بیٹھنا کرو گے، جہاں دوستی کرو گے وہیں سے نقصان اٹھانا پڑے گا۔ میرے حضرت فرماتے تھے آج کا دوست کھاؤں گوشت، یہ فرماتے تھے کہ نام دوست ہے لیکن کھائے گا تمہارا گوشت، کیونکہ دوستی کے لیے اخلاص کی ضرورت ہے اور ہمارے لیے بہت کم ہے، ہمیں ماننا پڑتا ہے ہمارے اندر بیستی ضرورت ہے۔ 5 شرطیں لکھی ہوئی ہے دوستی کی، کوئی بیستی ضرورت دیکھ لے، سچا ہو، غصے والا نہ ہو، دنیا کی محبت رکھنے والا نہ ہو، یہ شرطیں بیستی ضرورت لکھی ہے تو ہمارے اندر بھی نہیں پائی جاتی اور سامنے والے میں بھی نہیں پائی جاتی۔ دوستی کہتے ہیں کسی کے ساتھ دل لگانا، ساتھی ہونا اور چیز ہے اور دوستی اور چیز ہے۔ تو دوستی اپنے گھر والوں کے ساتھ دل لگانا، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کے ساتھ، اس سے بہتر دوستی کیا، اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اور اس کے بعد اپنے گھر والوں سے دوستی، ماں باپ سے دوستی کرو، بیوی بچوں سے دوستی کرو، یہ کافی ہے۔ باہر کی دوستی یہ دل لگانا یہ مضر اور نقصان دے گا۔ تو بہرحال کہ دوسری ہماری زندگی ہے گھریلو، بیوی کے ساتھ، بچوں کے ساتھ۔ میرے حضرت فرماتے تھے کہ کام کے وقت کام کی جگہ، نماز کے وقت مسجد، اور باقی وقت اپنے گھر میں گزارو، باہر نہ نکلو، باہر نہ گزارو، اس کا برا اثر فیملی پر پڑے گا۔ آج کل جو شکایتیں عورتوں کو ہے جوان، وہ یہی ہے کہ they don't give us time، ہمیں وقت نہیں دیتے۔ انشاءاللہ کام پر جاؤ گے تو وہ شکایت نہیں کرے گی کیونکہ روزی کما رہے ہو، مسجد نماز کے لیے جاؤ گے تو شکایت نہیں کرے گی، لیکن اس کے علاوہ جو زائد وقت ہے، کوئی جم میں جا رہا ہے، کوئی دوست کی شادی میں جا رہا ہے، کوئی دوست کے فنکشن میں جا رہا ہے، یہ وہ گوارا نہیں کرے گی، زبان سے شکایتیں کرے گی، اور جب شکایت نہیں سنیں گی تو بالکل اپنے راستے شروع کر دے گی، وہ اپنے تعلقات شروع کر دے گی۔ تو بہرحال کہ باقی وقت اپنا گھر میں گزاریں، اور گھر کے اندر ماشاءاللہ حضرت عالم و حفاظ میں، آج کل لڑکیاں بھی اللہ کی عالمہ حافظہ ہوتی ہے، تو جو باہر کا وقت ہے وہ تو ہے، لیکن شام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھیں، عصر کے بعد سے لے کر صبح صادق کا وقت آپ گھر میں گزارتے تھے۔ عصر کی نماز پڑھ کر ہر بیوی کے پاس تھوڑی تھوڑی دیر تشریف لے جاتے تھے، کیونکہ 9 بیویاں تھیں تو 9 دن کے بعد ایک بیوی کی باری آتی تھی، تو روزانہ ان کی خیر خیریت معلوم کرنے کے لیے آپ تھوڑی تھوڑی دیر عصر کے بعد تشریف لے جاتے تھے۔ اس کے بعد مغرب کی نماز پڑھ کر جس بیوی کے یہاں رات گزارنا ہوتی تھی تو آپ وہاں تشریف لے آتے، وہیں کھانا کھاتے مغرب کے بعد، اور تمام ازواج مطہرات اسی گھر میں جمع ہو جاتی، سب اکٹھی ہوتی عشاء تک۔ جب عشاء کی اذان ہوتی تو بیویاں اپنے اپنے گھروں میں تشریف لے جاتی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آتے، اور عشاء کے بعد اس بیوی کے یہاں رات گزارنی ہوتی تو صبح صادق تک وہاں رہتے تھے۔ یہ ہمارے لیے لاہ عمل ہے، ہم بھی اپنا طریقہ ایسا کریں۔ یہاں کے اوقات تھوڑے آگے پیچھے ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی عموماً عصر کے وقت تک ہم باہر کے کاموں سے فارغ ہو جاتے ہیں، مدرسے میں پڑھاتے ہیں، جو بھی کام ہے، تو اپنی کوشش یہ ہو کہ شام کا جو وقت ہے وہ اپنے گھر میں گزاریے۔ جم وغیرہ بالکل عالم کی شان نہیں، مسلمان کی شان نہیں کہ فٹ بال کھیلنے کے لیے جاوے، جم میں جاوے، کلب میں جاوے، یہ مومن کی شان نہیں ہوتا، اور عالم دین کی تو بدتری کے اولا۔ تو یہ وقت اپنے گھر میں گزاریں، ساتھ میں کھانا کھائیں، کھانے سے فارغ ہو کر سب گھر کے اکٹھے ہو کر تھوڑی 10-15 منٹ تعلیم کریں، فضائل اعمال سے تعلیم کریں۔ بہشتی زیور بہت جامع کتاب ہے، اگر اس کے اندر مسائل بھی ہیں، اس کے اندر معاشرتی زندگی، اخلاقی تمام چیزیں ہیں، تو گھر والوں کے ساتھ معاشرتی زندگی کا جو بیان ہے، گھریلو زندگی کیسی گزارنی چاہیے، بیوی کے ساتھ کیسا برتاؤ، بچوں کے ساتھ کیسا برتاؤ، اس کی تعلیم 10-15 منٹ کریں، اور اس کے بعد گھر کا مدرسہ بنائیں۔ عام طور پر عالم بننے کے بعد، فارغ ہونے کے بعد مشغولی ہوتی کہ قرآن شریف کے دور کا وقت نہیں ملتا۔ مفتی عبدالصمد صاحب کے والد صاحب مسئلہ سب کو بڑی اللہ تعالیٰ ان کی قبر پر رحمت نازل فرمائے۔
ایک مرتبہ قرآن شریف کا دور سنا رہا تھا سب والد صاحب کو، جب دور سنا کر فارغ ہوا مولانا صاحب نے فرمایا کہ عنایت اللہ ایک نصیحت کرتا ہوں یاد رکھنا. جب محسن کو دیکھا کہ ایک طرف پانی بننے کی صنعت مل رہی ہے اور دوسری طرف قرآن شریف بھول جاتے ہیں. حسن بھائی حضرت نصیحت مجھے فرمائی، میرا جلال آباد پڑھنے کے لیے جانا طے ہو چکا تھا. حضرت کو میں دور سنا رہا تھا بکنر کی مسجد میں جس کو توحید الاسلام کہتے ہیں، تو وہاں پر پرانی نئی مسجد نہیں پرانی تھی، میں مفتی صاحب ساتھی ہیں اس کے. تو جب دور میں سنا چکا تو حضرت نے کہا کہ عنایت اللہ ایک نصیحت کرتا ہوں اس کو یاد رکھنا کہ ہم پرانے آدمی تھے درجے بیکار آدمی تھے. فرمایا کہ ہم نے بہت سے علماء کو دیکھا کہ ایک طرف عالم بننے کی سرٹیفکیٹ سند مل رہی ہے اور دوسری طرف قرآن شریف بھول جاتے ہیں. مطلب کہ عالم بننے کے زمانے میں قرآن شریف کی توجہ نہیں کی، دور کرنے کی جب توجہ نہیں کی، غفلت کی، تو 5-6 سال تو بہت لمبا وقت ہوتا ہے. قرآن شریف کا دور نہیں کیا، سنایا نہیں، سننے میں پڑھنے کی عادت نہیں بنائی، سینے سے قرآن شریف نکل جاتا ہے. یہ تم بھی اللہ کا فضل و کرم حضرت کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے توفیق عطا فرمائی. بہرحال ایسا نہ ہونا چاہیے کہ خدا نہ خواستہ یہ حال ہمارا ہو کہ حافظ قرآن ہیں لیکن قرآن شریف ہمارے سینے سے نکل چکا ہو. بہرحال تو گھر آج کل مشغولی اتنی ہوتی کہ مستقل مدرسے میں دوڑ کے لیے جانا بہت مشکل ہے. سر کہیں گے وہ تو پورا ہو گیا، ان کا بیان تو بھی چل رہا ہے. جی ٹھیک ہے. تو بہرحال گھر کا مدرسہ بنائیں، عصر کے بعد فارغ ہو کر سب گھر کے افراد گھر میں جمع ہو جائیں اور یہ جم ہے یہ تمام چیزوں کو ختم کر لیں اور گھر میں 10-15 منٹ تعلیم کریں اور اس کے بعد گھر کا مدرسہ 45 منٹ بچے اپنا اپنا مدرسے میں جو پڑھ رہے ہیں اس کو لے کر بیٹھیں اور مرد اپنا حفظ کرے بیوی اور ایک دوسرے کو سنائے. بہت زیادہ کچا ہے تو ایک کو یاد کرے، بیوی کو سنائے، بڑا لگتا ہے لڑکی ان کو سنائے. اس طریقے سے گھر میں برکت بھی آئے گی، محبت بھی پیدا ہوگی اور اپنا دین بھی محفوظ رہے گا. یہ گھریلو زندگی کے بارے میں یہ اپنا طریقہ بنائیں. دوسری بات گھر کی زندگی بیوی کے ساتھ نبھانے کے لیے یہ قدرتی چیز ہے کہ میاں بیوی میں کچھ نہ کچھ انبن ہوتی رہتی ہے. بیوی کو شکایتیں ہوتی ہے، عورت ہے اس کو اپنے نفس پر قابو نہیں ہوتا. مرد کو چاہیے کہ اپنے نفس اور زبان پر قابو رکھے. آپ دیکھتے ہوں کہ گھر میں آتے ہی عورت بولنا شروع کر دیتی ہے اور مرد باہر سے آتا ہے تھکا پکا ہوتا ہے اس کو بھی غصہ آ جاتا ہے. تو مرد اپنا یہ اصول بنا لے، عورت کچھ بھی بولے لیکن مرد اپنی زبان کو بند رکھے گا، کوئی نقصان نہیں ہوگا. وہ بولتی بھی جائے گی، تمہیں کھانا بھی گرم کر کے دے گی، دسترخوان بھی بچھائے گی اور بولتی بھی رہے گی. اس کو بولنے میں تو ہنس رہے ہو لیکن ہماری تو جب یہ نوبت آئے گی جب اس کی قدر ہوگی. زبان کو تجربہ ہو رہا ہوگا. اور پھر یہاں کی لڑکی ہے وہ اپنے آپ کو ایکول سمجھتی ہے. قرآن شریف تو کہتا ہے وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، تو اس کے ساتھ آیت پڑھ کے تو ہمارا کیا جواب دے گی؟ اس لیے آیت پڑھنا مت، خاص کر ایمان تک پہ میرا پڑھ جاتے. بہرحال یہاں کی لڑکی اپنے آپ کو ایکول بلکہ مرد سے زیادہ سمجھتی ہے. تو مرد ہمارے حضرت فرماتے تھے کہ زمانہ ایسا آیا ہے کہ اگر باپ چاہے کہ گھر بنا رہے تو اس کو بیٹا بن کر رہنا پڑے گا. شوہر یہ چاہے کہ گھر بنا ہوا رہے تو اس کو بیوی بن کر رہنا پڑے گا. اور استاد یہ چاہے کہ طالب علم پڑھتا رہے، مدرسہ چالو رہے تو استاد کو شاگرد بن کر رہنا پڑے گا. اتنا تنزل حضرت نے فرمایا کہ اتنے اترتے ہوئے بھی کام بن جاوے تو غنیمت ہے. تو بہرحال بیویوں کے معاملے میں یہ نصیحت ہے، بولنے کا کام، عورت اپنی زبان پر قابو نہیں رکھ سکتی. عورت کتنا بھی بولے تم خاموش رہو گے کوئی نقصان نہیں ہوگا، تمہارا کھانا بھی ہو جائے گا، جتنی دیر گھر میں رہنا ہے رہنا بھی ہو جائے گا اور تم باہر بھی نکل جاؤ گے. دوسری مرتبہ آؤ گے تو دوسری کو کھانا بھی تیار ہوگا. لیکن بیوی کے سامنے تم نے بولنا شروع کیا تو مرد عورت کے ساتھ بولنے میں جیت نہیں سکتا، ہار جائے گا، اس کو غصہ آ جائے گا اور غصے میں آ کر ہاتھ اٹھائے گا. اب ہاتھ اٹھا
اور گھر برباد ہو گیا. سیدھی وہ پولیس کو فون کرے گی اور پولیس گھر میں سے کس کو نکالے گی؟ عورت کو یا مرد کو؟ پریشانی میں پڑ گئے گا. تو بہرحال میں اسی کو بات ختم کرتا ہوں. تو تیسری بات رہ گئی یعنی عام لوگوں کے ساتھ برتاؤ. تو یہ دو انشاءاللہ کافی ہے کہ ذاتی زندگی کے لیے نظام الاوقات بنائیں اور اس میں تو زائد وقت اپنے گھر میں گزاریں. گھر سے باہر نکالنا کہ کسی ساتھی کی شادی وغیرہ میں دعا دے دو اور بہت یہ ہو تو تھوڑے پیسے ویسے بینک ٹرانسفر سے بھیج دو. شادی میں مت جاؤ, تمہارا وقت بھی بچے گا, تمہارے پیسے بھی بچیں گے. تو ایک تو ذاتی زندگی کا نظام الاوقات بناؤ اور گھریلو زندگی کے بارے میں جیسے عرض کیا کہ اپنا وقت باقی جو ہے فارغ ہو کے گھر میں گزارے, گھر کا مدرسہ بنائیں اور بیوی کے ساتھ آرگیومنٹ نہ کریں, قورل نہ کریں, ان کے ساتھ لڑائی نہ, ان کو بولنے دو, اس کو خاموش ہونے کے لیے بھی مت کہو. تم اعوذ باللہ پڑھتے رہو, تم ذکر میں لگے رہو, اپنا جو کام ہے کرتے رہو. انشاءاللہ زندگی خیریت کی رہے گی. بس چل کے تیسری بات بھی بتا دیں. اللہ پاک نے ہمیں علم دیا ہے تو علم کا تقاضا یہ ہے علمی خدمت کرنا, دوسروں کو علمی فائدہ پہنچانا. ہمیں جس کو اللہ تعالیٰ نے توفیق دیا فل ٹائم دینی خدمت کرنے کی بہت بڑی نعمت ہے. سب سے پہلے اپنے دین کی حفاظت ہے. ہمیں سے جو مسجد کریمہ ہے یہ بہت اچھا موقع ہے کہ اپنا دین بھی محفوظ رہتا ہے اور صدقہ جاریہ بنتا ہے. لوگوں سے ہمیں ثواب حاصل ہوتا ہے, نماز پڑھا کے اس کا ثواب. ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ. مسجد میں تعلیم کرتے ہیں, بچوں کو پڑھاتے ہیں, یہ بہت بڑی نعمت ہے. دینی خدمت میں تنخواہ کم ہوتی ہے لیکن کوئی سنبھال کر استعمال کرے. والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما. اس آیت کے مطابق عمل کرے انشاءاللہ اس روزی میں بہت برکت ہوگی. ہاں فضول خرچی کی اس میں گنجائش نہیں ہوتی کہ شوق کے کپڑے پہنے, شوق کے کھانے کے لیے ہوٹل ریسٹورینٹ میں جاوے اور ہالیڈیز پر جاوے. حلال روزی اس کی برداشت نہیں کرتی. حلال روزی میں سے یہ چیزیں نہیں نکل پائے گی. تو اللہ پاک نے جس کو توفیق دی ہے اس کی غنیمت سمجھے, اپنے خرچے کا اعتدال, اپنے لیے کم سے کم خرچہ کرے اور بیوی کو جائز چیز کا مطالبہ کرے. اگرچہ ہماری طبیعت کے خلاف ہے لیکن اس کو راضی خوش رکھنے کے لیے, جھگڑے سے بچنے کے لیے اس کا جائز تقاضے کو پورا کر لیں. تو تیسرا جو کام ہے علم کے نسبت سے تو علم کی خدمت کرنا. اللہ پاک فل ٹائم کی توفیق دے, بہت اچھی نعمت ہے. اپنے دین کی حفاظت اور اشاعت ہے اور اس کے ساتھ ساتھ دوسروں کو علمی فائدہ پہنچانا. جو حضرات ایسے ہیں کہ کچھ کام کرتے ہیں دن میں بالکل اپنے آپ کو علم سے فارغ نہیں کرنا چاہیے. رفیعۃ الرائے بخاری شریف میں کتاب کے تحت میں لکھا ہے لا ينبغي للعالم يضيع نفسه. عالم کے لیے مناسب نہیں کہ اپنے آپ کو بیکار کرے. بیکار کرنا یہی ہے کہ علمی مشغلہ نہ رہے, تعلیم تبلیغ کا سلسلہ نہ رہے, یہ اپنے آپ کو ضائع کرنا ہے. تو لہٰذا جو امام ہیں اس کو ایک جاب نہ سمجھیں. دین کی خدمت یہ اللہ کی نعمت ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نیابت ہے, اس کی قدر اور قدر یہی ہے کہ ہمارا علم دوسروں تک پہنچائے. تو یہ اپنا طریقہ رکھیں. ذاتی زندگی نظام اوقات ہو, گھریلو زندگی میں ترقی اور اس کے مطابق کرنے کی کوشش کریں. اور تیسرا لوگوں کے ساتھ حسن سلوک اور دوسروں کے علمی فائدہ اس طریقے سے. اگر کوئی اکیلا بستی کا محلے کا کہے کہ مجھے سے نکلنا ہے, ہرگز ایسا نہیں کہنا چاہیے وہ تاکہ کوئی کو سب والا یہی ہمارا مقصد ہے. کوئی نہ کوئی وقت نکالو, ایک آئے ایک بھی ایک ہی کو تعلیم کرو. اس بات کے ساتھ ایک کو کریں گے انشاءاللہ وہ بھی اللہ تعالیٰ کی قبول ہوگی. یہ تین ہماری حالتیں ہوئی, ذاتی زندگی, اس کا نظام, گھریلو زندگی, گھر والوں کے ساتھ اس نے سلوک اور سہار اور برداشت, زبان پر قابو اس کی جڑ ہے. جو جتنی زبان پر قابو رکھے گا انشاءاللہ گھر اتنا بنا رہے گا. اور جو زبان سے بے قابو ہوگا, عورت کی بے بد زبانی سے گھر نہیں ٹوٹے گا, مرد کی بد زبانی سے گھر ٹوٹنے کا اندیشہ ہے. تو اپنی زبان پر قابو اور گھر کا مدرسہ بنائیں اور گھر کو تعلیم گاہ بنائیں جیسا بھی عرض کیا. اور باہر کے اعتبار سے جو خدمت میں لگے ہوئے ہیں اللہ کی نعمت سمجھیں
اور روزی کے بارے میں اللہ پر بھروسہ کریں، اپنا خرچہ اعتدال کا رکھیں، انشاءاللہ اللہ برکت دیں گے۔ اور کسی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے وسائل معادم میں لکھا ہوا ہے، آپ نے حضرت ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کو نصیحت فرمائی کہ آپ کو کئی عرصے تک بھوکا کرنا پڑے لیکن علم کی خدمت کو مت چھوڑنا۔ ہمارے لیے بھی یہ نصیحت ہے، اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ حضرت خان رحمۃ اللہ علیہ جب کانپور سے خانہ بند تشریف لائے، خانقاہ میں کوئی مستقل تنخواہ کا انتظام نہیں تھا، وہ حضرت پر قرضہ ہو گیا۔ آپ نے حضرت رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کو لکھا کہ حضرت دعا فرمائے قرضہ ہو گیا ہے۔ حضرت سرپرست دارالعلوم دیوبند کے رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ، اور حضرت نے لکھا کہ دیوبند دارالعلوم میں ایک استاد کی جگہ خالی ہے، اگر چاہو تو میں لکھ دوں، آپ کو جگہ مل جائے گی، تنخواہ کا سلسلہ جاری ہو جائے گا۔ حضرت محمد تھانوی رحمۃ اللہ علیہ لکھا کہ جب میں نے حافظ صاحب کے پاس چلا تھا تو حضرت ایک نصیحت فرمائی تھی کہ جب کانپور سے دل اٹھ جاوے تو توکل اللہ کھانا بون کی خانقاہ میں بیٹھ جانا۔ تو حضرت کی مجھے نصیحت ہے کہ کھانا بون کی خانقاہ کے اندر بیٹھ جانا، لیکن اگر آپ مجھے فرما رہے ہیں کہ دیوبند جگہ ہے وہاں چلے جاؤ تو یہ بھی میں حضرت حافظ صاحب کا حکم ثانی سمجھوں گا، اور میں حاضر ہونے کے میں حاضر ہوں۔ جب حضرت نوشیروں سے ایک خط پہنچا کہ نہیں بھائی، حضرت حافظ صاحب کی نصیحت کو میں دعا کرتا ہوں، اللہ پاک نے قرضہ بھی ادا کرا دیا اور مال بھی معافی عطا فرمایا۔ یہ ہمارا اسلاف ہمارے لیے نمونہ ہے۔ روزی کی فکر کی وجہ سے دین کو ہرگز نہ چھوڑیں، یہ شیطان کی چال ہے کہ پہلے روزی کی دنیا کی طرف کھینچتا ہے، آہستہ آہستہ دین سے وہ دور کر دیتا ہے۔ یہ تین باتیں تھی: ذاتی زندگی کا نظام، گھریلو زندگی، گھر والوں کے حسن سلوک، ان کے ساتھ جو پیش ہے اس کو سہارا اللہ تعالیٰ خود ہی فرماتے ہیں، نصیحت فرماتے ہیں۔ اور تیسرا اللہ پر نے علم دیا ہے، اپنا علم ضرور کارآمد ہو، خود بھی اس پر عمل کریں اور دوسروں تک پہنچانے کی کوشش صحیح کریں۔ اللہ تعالیٰ قبول فرماوے، اللہ تعالیٰ ہمارے دین کی حفاظت فرماوے، دین کی خدمت کے لیے قبول فرماوے، ہماری تمام یہ مرادیں پوری فرماوے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں دین کے لیے قبول فرماوے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ والسلام على سيدنا محمد وآله وأزواجه وأصحابه أجمعين۔ اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اللهم اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا۔ اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه، إن الله لا يخلف الميعاد۔ اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى۔ یا اللہ اپنے ایمان کی دولت سے نوازا ہے، یہ ہماری سب سے بڑی دولت ہے۔ میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پیدا فرمایا، اپنے کلام پاک سے نوازا، علم دین سے نوازا، نعمت میں ان کا نعمت اللہ لا تحصوها ان اللہ غفور رحیم۔
نعمتوں کی شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرما کہ اللہ ان کی نسبت سے جمع ہوئے ہیں، ان کی نسبت سے جمع ہوئے، کوئی کہاں سے کوئی کہاں سے کوئی کہاں سے وہاں کے ماحول میں رہتے ہیں۔ یا اللہ جیسا آپ نے فرمایا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم، ان اس کی توفیق نصیب فرما، ماحول سے متاثر ہونے سے ہماری حفاظت فرما، خود ماحول کو نیکی سے متاثر کرنے متاثر کرنے کی توفیق عطا فرما، دین میں استقامت نصیب فرما، دوسروں کو دین کی طرف لانے کی توفیق عطا فرما، ہمارا وقت خیر میں گزارنے کی توفیق عطا فرما، زندگی ایسی بنانے کی توفیق عطا فرما کہ جس وقت بھی موت کا پیغام آئے، موت کا فرشتہ آئے، ہم اس کے ساتھ جانے کے لیے خوشی خوشی تیار ہو، اس وقت حسرت نہ کرنا پڑے۔ یا اللہ اس جلسے کو قبول فرما، اس مجلس کو قبول فرما۔ یا اللہ جو بچے پڑھ رہے ہیں ہمارے علم برکت عطا فرما، علم نافع عطا فرما، ماں باپ ہم سے ایک امیدیں رکھتے ہیں، امیدوں سے بڑھتے ہیں، امیدوں کو پوری فرما، ہماری دعاؤں کی حفاظت فرما، جہاں جہاں دین کا کام ہو رہا ہے انہیں آپس میں اخلاص نصیب فرما، اتفاق نصیب فرما، شرور فتن سے حفاظت فرما، اور نگاہی سے حفاظت فرما، آپ کی رحمتوں کی چادر ہمارے پر بچھا دے، ہمیں آپ کے حکم کے مطابق سنت کے مطابق اپنی زندگی بنانے کی توفیق عطا فرما، اور امت کو اسی طرح بلانے کی توفیق عطا فرما۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے خیر و بھلائی مانگی ہے، سب خیر و بھلائی نصیب فرما، جو باتوں سے پناہ چاہیں تو ہم باتوں سے پناہ عطا فرما۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے فعل میں ہم کو قبول فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہ وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔